ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کہ کراچی کی مارکیٹ میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلڈ بیگز شارٹ ہو گئے ہیں، بلڈ بیگز دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنے بلڈ بیگز نہیں ملتے ہیں، اور ایک اور جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ بیگز کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بلڈ بیگز روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں، اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، مختلف سیٹ اپس میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو چیریٹی سیٹ اپس ہیں جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو کیٹر کرتے ہیں، ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے جناب عادل احمد خان صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ بہت شکریہ آپ کا، عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، اگر اس حوالے سے آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ عادل صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے اور کتنے دن سے یہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے؟ شاہین بھائی بہت شکریہ، بڑے ایک اہم ایشو پہ آج آپ نے بلایا۔ ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے کہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج تک یہ صرف ضرب المثل ہم سنتے آئے تھے، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا ہم اپنے ملک میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف اسی بلڈ بینک کی ہی مد میں نہیں، کسی بھی مد میں کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، وہ سارے کام جو الٹے ہیں، سب سے نااہل آدمی کو سب سے اہم پوسٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام بند ہو جائے۔ وہ کہتے تھے نا کہ کوئی کام اچھا میں خود نہیں کر سکتا تو دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچوں، تو اب وہ ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ٹانگیں توڑنے والا آ گیا کہ اب اس کی ٹانگیں توڑو، ٹانگیں کھینچنے کی مثال ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیے، تمام لوگ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، یہ جتنے بھی ہیں کراچی میں اور پاکستان میں جتنے بھی ہیں، یہ سب 100% فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جو پیشنٹس ہیں ان سے یہ کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے، کسی کی بھی، مجھ سمیت تمام سینٹرز سب فری ہوتے ہیں۔ اب ایک بات مجھے بتائیں کہ ہماری جو کاسٹ ہے، جو بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے، یہ ایک سب سے اہم عنصر ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ اچھا، اس میں بلڈ بیگ جو ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس کو ریسائیکل نہیں کر سکتے، دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، دوبارہ ریفل نہیں کر سکتے، ون ٹائم یوز ہوتا ہے اس کا۔ تو اب مشکل یہ پڑ گئی کہ ہمارے ملک میں صرف 3 سے 4 ایسی اتھینٹک کمپنیز بلڈ پرووائڈ کر رہی، یہ بلڈ بیگز پرووائڈ کرتی ہیں کہ جو WHO کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے پروڈکٹ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دوسری پروڈکٹس کی، دوسری جو لوکل پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے، وہ اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر آپ بلڈ کسی کو فل کر کے اور ٹرانسمیشن کیے جائے۔ اب یہ جو 3-4 کمپنیز ہیں، ان 3-4 کمپنیز کا میں نہیں کہہ سکتا کہ بدگمانی ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ یہ جو شارٹیج کی گئی ہے اور یہ جو پرائز بڑھائے گئے یہ جان بوجھ کے بڑھائے گئے یا واقعی کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، شارٹیج سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب کیا پہلے پریویس پریکٹس تھی اور اب کیا ایشو سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے، شارٹیج 2 طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے ایک چیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے لیکن آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو شارٹ کر دیں۔ اب ہوا کیا ہے، جنوری میں جو بلڈ بیگ ہم کو 250 روپے میں ملتا تھا، آج اس کا 405 روپے ریٹ ہے۔ اچھا، اور جو ٹرپل بیگ آتا ہے اس کے اندر جو بایو پروڈکٹس بلڈ کی بنتی ہیں اس کے ساتھ، وہ اس وقت 690 روپے ریٹ ہے اس کا۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ اباؤٹ ٹو 70% پرائز بڑھ گئے جنوری سے ابھی تک کی، آج تک کی میں بات کر رہا ہوں۔ 70% جو ہماری ٹرانسمیشن میں جو بچوں کو ہم بلڈ ٹرانسمیٹ کرتے ہیں، اس میں ہماری جب 70%، اور یہ تو صرف بلڈ بیگ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جو دیگر بچوں کے لیے جو دوائیں ہوتی ہیں، جو لیبز ہیں اور دیگر چیزیں، ان سب کے۔ تو ویسے یہ بتائیے کہ بلڈ بیگز جو ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی تو نہیں ہے؟ وہ تو ڈیوٹی فری ہے۔ یہی تو بات ہے نا کہ پرائز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب یہ بات آئی نا، تو آپ نے کمپنی سے پوچھا، ڈسٹریبیوٹر سے پوچھا، وہ کیا جواب دیتے؟ وہ سب یہ کہتے ہیں، دیکھیں پراپر جواب تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی پراپر جواب نہیں دیتے، وہ بولتے ہیں شارٹیج ہے، بس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب بتائیں، آپ لڑ لیں، کر لیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کیش پیسے۔ پاکستان میں بھی نہیں بنتا، یہ پاکستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں ملتا، یہ باہر سے آتے ہیں۔ ایک ٹرمو کمپنی ہے جو USA کی، ایک JMS کمپنی ہے، ایک اٹالین کمپنی ہے، یہ 2-3 کمپنی ہیں بس، انہی کی مونوپولی ہے۔ اب جو ہے، اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیں ایک چیز اویلیبل ہے، مہنگی ہے، لیکن ایک چیز اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم تھیلیسیمیا مہنگی بھی ہے اور اویلیبل بھی نہیں ہے، اور اویلیبل بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں سے لے کر آئیں۔ تو آپ کے پاس کتنے بچے ہیں رجسٹرڈ ہیں؟ آپ کتنے بچوں کو آپ انٹرٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی اچھی فگر نہیں ہے اس کو، جو ہے یہ کہنا کہ میرے پاس، ہمارے سینٹر میں ہمارے پاس اوور دین 300 پیشنٹس ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں۔
بہت سے ادارے ہیں ان کے پاس 700 پیشنٹس ہیں. فاطمیت فاؤنڈیشن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں. ان کا آپ بتائیے نا 70% جب مہینے کا آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو یہ کیسے گزارا ہوگا؟ ان بچوں کو بلڈ ٹرانسمیشن کیسے کریں؟ پلاسٹک کی شاپر بیگ بھر کے لے کے آئیں؟ کیا کریں؟ کہاں لے کے جائیں؟ تو یہ ایسی اس کا مطلب بچوں کو ٹرانسمیشن پھر مزید ڈیلے ہوگی. بالکل ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہوگی. بالکل. بلڈ بھی جو بڑے بڑے بلڈ بینکس ہیں کراچی میں، ان بلڈ بینکس کے اندر بلڈ بینکس نہیں ہیں موجود. وہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں سے ڈونیشن کریں یا کچھ منگائیں. ایون یہ کہ کچھ ایسے ہیں جو دراز سے خرید رہے ہیں بلڈ بینک. اچھے بلڈ بینکس دراز سے خریدنے پہ مجبور ہو گئے. یہ نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ. اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی. اب اس کی وجہ جو ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کی وجہ کو معلوم کرنے والے ہیں کہ کیوں نہیں دے رہے بلڈ. کیش میں تو مل رہا ہے آپ کو، چیک سے کیوں نہیں لے رہے؟ پہلے کیا پریکٹس ہوتی تھی؟ پہلے تو یہ تھا آپ چیک سے پیمنٹ کر دیں ان کو. وہ تو 8 دن کے 10 دن کے چیک کے اوپر مل جاتا تھا. آپ کو 1000 بیگ چاہیے 1000 مل جاتے تھے. اب آپ 1000 کی ریکویسٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا 50 یا 100 بیگ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ بھی کیش پیسے پہ چاہیے مل رہے ہیں. اچھا، یہ چیز آ گئی نا کہ بھائی ایک تو تم دے نہیں رہے اور اوپر سے کیش پیسہ مانگتے ہو. چلو کیش پیسہ بھی دے دیں، ہم سب کچھ کر لیں. یہ لازمی بات ہے، آف دا ریکارڈ ہے نا. آپ چیک کے ذریعے ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کو تو اس کو دکھانا پڑے گا، آپ کو ٹیکس سے گورنمنٹ کو. تو یہ تو اس سے پہلے بھی دکھائی رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی تو آپ چیک ہی دیتے ہوں گے. مگر اب کیوں نہیں دکھا رہے؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ 200 کے 500 کے بجائے ہمیں 100 دے رہے ہو نا. چیک سے کے ذریعے پیمنٹ لو. ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جو تمام این جی اوز کے اوپر جتنی سختی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیش نکالنا کوئی آسان ہے؟ اب آپ کسی بھی چیز کی کیش کی پیمنٹ کریں گے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کیش میں پیمنٹ؟ تو بڑے پرابلمس ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اور یہ تو ہم اپنا رونا رو رہے ہیں تھیلیسیمیا سینٹرز والوں کا، جو اور بلڈ ٹرانسفیوژن. آپ کی باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی اس حوالے سے؟ کوئی ہمارا جو ہم تھیلیسیمیا، جہاں تک ہمارا ہیلپ انٹرنیشنل کے تعلق ہے، ہم لوگ ورلڈ تھیلیسیمیا فیڈریشن کے ممبر ہیں. ہم تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کے بھی ممبر ہیں، سندھ چیپٹر کے بھی ممبر ہیں. تو یہ تمام ڈسکس، یہ سب چیزیں ہماری ٹی ایف پی کی میٹنگ میں بھی ہوتی ہیں. ہم وہاں پہ بھی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اور تمام سینٹرز اس وقت اس پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب میرے پاس کیا حل ہے؟ میں کیا کروں اس کے سلسلے میں؟ کہ دیکھیں صرف میرے 300 بچے تو نہیں ہیں، میرے یہ جتنے بھی تھیلیسیمیا سینٹرز میں وہ سب میرے بچے ہیں. میں تو سب کے لیے کرنے جا رہا ہوں نا. مجھ کو اگر مجبور کریں گے اس بات کے اوپر کہ میں روڈ کے اوپر جاؤں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے جب تک آپ سر نہیں پھاڑیں، کپڑے نہیں پھاڑیں، اس وقت تک آپ کی کوئی بات نہیں سنتا اس ملک کے اندر. یہی ہوگا ہمارے ساتھ. میں لے کے 1000 بچے تھیلیسیمیا کے بچے لے کے میں جو ہے کہیں پہنچ جاؤں، گورنر ہاؤس کے بعد پہنچ جاؤں، پریس کلب کے باہر پہنچ جاؤں، وہاں احتجاج کروں، وہ ہمیں ڈنڈے بھی ماریں، ہمارے اوپر شیلنگ بھی کریں، اور ہم یہ کریں ہم پہ، ہمیں کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ میں بچوں کو لے کے میں جاؤں گا وہاں پہ. اگر یہ ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمارے چیزوں کے، ہمارے یہ بلڈ بینکس کے، اور جو خاص کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے سب کو پتہ ہے فری میں دیتے ہیں. بھائی چیک کر لینا آپ لوگ آ کے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ سرپرائز وزٹ کریں، آپ کسی بھی ادارے کو بھیج دیں ہمارے پاس اور آ کے چیک کر لیں ہمیں کہ ہم پیسے چارج کرتے ہیں یا فری میں دیتے ہیں. جب ہم فری میں دے رہے ہیں ایک چیز تو کم سے کم یار وہ ہم کو کم پیسوں میں تو دی جائے نا. ایک چیز مہنگی ہے تو اس کا جو ہے اس کا کچھ حصہ دوسری میڈیسنز کے اوپر وہ کمپنیز ڈالیں اور اس کے اوپر سبسڈی دیں مجھے کہ بھائی یہ آئرن چلیشن کی میڈیسن، لائف سیونگ ڈرگز ہیں، یہ آئرن چلیشن کی میڈیسنز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. اس کے ڈیسپرول انجیکشن 350 روپے پہ پہنچ گیا، اور جو ویسا ہے امپورٹڈ پاکستانی 350 کا ہے، اور امپورٹڈ جو سوئٹزرلینڈ کا آتا ہے وہ آپ کو 120-130 روپے کا ملتا ہے. اب بتائیے وہ اسمگلنگ ہو کے آتا ہے. اس کی چونکہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں. ہاں، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو سوئٹزرلینڈ کا ہے وہ اتنے کم میں آتا ہے، لیکن وہ لگانا بچوں کو اچھی وہ نہیں ہے پریکٹس، تو اس لیے کوئی بھی ادارہ اس کو یوز نہیں کرتا. تو یہ بتائیے کہ یہ صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں یہ صرف کراچی میں ہی مینلی ہے یا دیگر شہروں میں بھی اس کا مسئلہ؟ دیکھیں ابھی تک دوسرے شہروں کی ہمیں، کیونکہ ہم فیڈریشن میں بھی ہیں تو کسی اور شہر سے بھی یہ ہیو اینڈ کرائے آیا ہے؟ یہ دیکھیے جو شارٹیج ہے نا یہ پورے ملک میں، کیونکہ یہ جو بلڈ بینک پرووائڈرز ہیں نا یہ گنتی کے 3-4 لوگ ہیں. یہ جو یہاں نہیں دے رہے ہیں نا تو وہ پشاور میں بھی نہیں دے رہا ہوگا، وہ اسلام آباد میں بھی نہیں دے رہا ہوگا، وہ سب جگہ ان لوگوں نے یہ کر دیا. ان کی مونوپلی ہے. مجھے پتا چلا کچھ سرکاری بلڈ بینکس میں بھی مسئلہ ہے، وہاں بھی سب جگہ ہے. جنا ہاسپٹل کے اندر بھی جو بلڈ بینک ہے وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. کارڈیو ویسکولر میں بھی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، ان کی کتنی نیڈ ہوتی ہے. بلڈ بینک صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کو تو نہیں جا رہا ہے نا، کتنے جو ہے سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے بچوں لوگوں کو بلڈ بینک کی استعمال ہے. کیا کریں، اس کے اندر پھنس گئے. تو اس کے ذمہ دار ادارہ کون ہے؟ کیا ڈریپ ہی اس کا ذمہ دار ہے؟
میرے اس کو خیال میں انشور کرنے کے لیے؟ بالکل ان کی ذمہ داری ہے، انہی کی ذمہ داری تھی کہ اس کی اویلیبلٹی کو جو ہے وہ اس کو یہاں پہ ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں نے اس کو ان کو شیور کریں. کوئی کمپلین لکھی ہے یا ان سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے کسی طرح کا؟ ہاں اب یہ ہے کہ یہ جو پرابلم دیکھیں اصل میں کریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو پچھلے 1-2 مہینے سے کریٹ ہونی شروع ہوئی تھی، شروع میں تھوڑی تھوڑی سی، اب یہ بڑھ گئی تھی، اب زیادہ اب سیویئر ہو گئی ہے. اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا کہ میں اپنی آواز کم از کم میری آواز کچھ لوگ تو سن لیں. ٹھیک ہے، اب جتنی بھی قاغذی کارروائی ہے وہ سب اس کی طرف ہم ٹی ایف پی کے ذریعے اپنی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں ہماری بات سنی جا سکتی ہے، اور جب نہیں سنیں گے ہماری بات تو ہمارے پاس سوائے احتجاج کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. ویسے اس حوالے سے آپ کی سندھ گورنمنٹ سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے، جیسے تھیلیسیمیا کے بچوں کی فیسلیٹیشن کے حوالے سے، یا کوئی گورنمنٹ میں کوئی سینٹر موجود ہے؟ دیکھیے عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی وائف بیچ میں ایکٹیو ہوئی تھیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، میرے سینٹر پہ بھی آئی تھیں ماشاءاللہ، اور وہ چاہتی تھیں کچھ کرنا. ان کے ساتھ جو تھا وہ پاکستان بیت المال بھی تھا. انہوں نے کہا اپنے بچوں کو آپ جو ہے پاکستان بیت المال میں رجسٹرڈ کرائیں، ہم ان کی آئرن چلیشن میڈیسن جو ہے وہ ہم آپ کو وہاں سے اسپانسر کریں گے. لیکن جیسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ویسے ہی بندہ گیا تو باتیں بھی گئیں، سب ختم، نیل بٹا بھی گئے، سارے آئیڈیا بھی گئے، صفر کچھ بھی نہیں. ایک بچے کو بھی آپ کو ایک ہماری ڈسپرین کی ٹیبلٹ بھی نہیں ملی. اب بتائیے ہم نے کتنے کوشش کری، ہم بچوں کو لے کے جاتے تھے وہاں رجسٹرڈ کراتے تھے، ہر کام ہم نے پراپر کرا کہ چلو یہ کام ہو جائے. نتھنگ. اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنا سر پھاڑنا پڑے گا روڈوں پہ جا کے، تب شاید کچھ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈسپرین کی گولی مل جائے، اس کے علاوہ اس ملک میں نہیں ملنا. چلیں اللہ کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے ایڈریس ہو جائے اور اس پر جو ہے ایکشن ہو جائے، اور اعلیٰ حکام جو ہے اس مسئلے کو سن لیں. بہت شکریہ آپ کا. عادل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو صحت کے شعبے سے وابستہ تھا، اور اگر آپ بھی کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 03155441165. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.